تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا، میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا، میں تیرے سنگ کیسے۔ ہاں جی، کیا خوبصورت گیت جو ہے نا وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا۔ لیکن کیا کریں کہ ساحل تو ہم سے دور بھاگتے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے CEO سینئر صحافی اور سندھ یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری شہزاد بٹ صاحب، اور بڑی گہری نظر ہے ان کی کراچی کے اوپر اور کراچی کے جو ہے نا وہ تاریخ کے اوپر۔ تو ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، انہی سے شروع کرتے ہیں کہ سر یہ نور جہاں کا گانا تو بڑا یاد آتا ہوگا، کیسا گانا ہے ویسے پہلے؟ جی بالکل گانا یاد آتا ہے، اور اس وقت جب ہم اس ساحل پہ کھڑے ہیں اور ساحل کی ہوا کا بھی سامنا ہمیں ہے تو بہت زیادہ شدت سے یاد آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جہاں بے شمار نعمتیں ہیں مصور صاحب، وہاں پر سمندر جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ذریعے تجارت، معیشت اور دنیا جہاں کا نظام اس کے ذریعے چلتا ہے۔ اور ہمارا یہ خاصہ ہے کراچی شہر پہ، اللہ کا یہ کرم ہے کہ کراچی شہر میں اور اس سے ملکہ گوادر تک ہمیں جو ہے سمندر کا ساحل دستیاب ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہی ہم یہاں بات کر رہے تھے تو بہت سے لوگ ہم سے بات کر رہے تھے، تو میں بھی آپ کو یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں کبھی کبھار اس چیز کا ذکر کرتا ہوں لوگوں سے، تو لوگ اس بات پہ حیران ہوتے ہیں، خاص کر جو نوجوان نسل ہے وہ تو بسا اوقات مذاق سمجھتی ہے اس بات کو۔ لیکن مجھے اس طرح یاد ہے کہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو یہ جو پانی ہے سمندر کا، یہ ہم نے خود دیکھا ہے عبداللہ شاہ غازی کی مزار کی دیوار کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار؟ جی بالکل، دیوار کے ساتھ یہ پانی ٹچ کرتا تھا، اور ایک تاثر جو عقیدت مند تھے ان کے نزدیک یہ تھا کہ جی یہ سمندر کو یہاں پر حضرت جو یہ بزرگ ہیں انہوں نے روک رکھا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کہاں عبداللہ شاہ غازی کا مزار، اور کہاں ایک وہ پوری آبادی، اور پھر کہاں سلسلہ۔ اور اگر آپ بلاول چورنگی کی طرف سے آئیں تو آپ کو وہ پرانی دیوار ملے گی جو کہ یہ جو بے نظیر پارک بنایا گیا اس سے پہلے ہے، وہ کہاں پر ہے؟ یہ بھی بڑی پرانی دیوار ہے، اور یہاں پر جھولے ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پر کیونکہ یہ جگہ ڈیفینس کا علاقہ اس کو لگتا ہے، کلفٹن کا علاقہ اس کو لگتا ہے، اور ڈیفینس کی اپنی اتھارٹی ہے ایک، تو ان لوگوں نے پھر اس کو سمندر کو آہستہ آہستہ مٹی ڈال کے پیچھے کرتے چلے گئے، اور پلاٹنگ کا ایک سلسلہ ابھی بھی ہم جس جگہ کھڑے ہیں۔ ہاں، میں اسی سے جو ہے نا منسلک سوال کہ سمندر ہم سے روٹھ گیا ہے یا اس کا ناطہ ہم سے توڑا جا رہا ہے؟ سمندر کا ناطہ ہم سے توڑا جا رہا ہے، ہم اپنے مفادات کے لیے، پیسے کے لیے، خاص کر زمین کے لیے۔ اور یہ بھی اتفاق کہہ لیں یا جو بھی ہے کہ یہ جو زمین ہے بہت قیمتی زمین ہے، کیونکہ یہ کراچی کی سب سے قیمتی علاقہ ہے جو اس کو ٹچ کرتا ہے، اور اس لیے یہاں پر جو ہے سمندر کو آہستہ آہستہ ایک پلاننگ کے تحت پیچھے کر کے اور یہاں پر پلیٹنگ کی گئی ہے، اور بڑے پیمانے پہ یہ سلسلہ بنا دیا گیا ہے۔ اور اب آگے وہ ہوٹلوں کا بھی آپ کو پتہ ہے، کچھ دن پہلے دو دریا پہ جو ہوٹل وغیرہ تھے ان کا بھی معلوم چلا تھا کہ سب کی جو ہے الاٹمنٹ جعلی ہے، ان کو ختم کرنے کا آرڈر بھی ہوا تھا باقاعدہ کورٹ سے، لیکن وہ بھی اب تک قائم ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس سمندر کو ایک تو پیچھے کی طرف دھکیلا، اور دوسری بات یہ کہ ہم نے سمندر کی جو سب سے عام چیز اس کی صفائی، اس کا ہم نے کوئی خیال نہیں رکھا، اور ہم نے آلودگی سے اپنے سمندر کو بیڑا غرق کر دیا۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ اب ایک زمانے میں یہاں مچھلی کا شکار بہت لوگ کرنے آتے تھے، اب جو ہے وہ شاد و نادر ہی نظر آتے ہیں۔ تو زہریلا پانی جو ہو گیا نا جس میں؟ جی ہاں، وہ ایسا ہوا کہ یہاں پر ایک زمانے میں جب ڈیفینس میں مسئلہ ہوا سیوریج کے پانی کا، بارش کے پانی، تو پھر یہاں پر ہنگامی نالے بنائے گئے، اور وہ نالے سڑکوں کے درمیان سے بنا کے براہ راست سمندر میں ڈال دیے گئے۔ تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ابھی تک وہ نالے جو ہیں ان کا پانی، سیوریج کا پانی جو ہے اس پورے علاقے کا وہ سمندر میں جا رہا ہے، اور کوئی اس کا نوٹس لینے والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے آبی حیات تباہ ہو چکی ہے۔ اور جب وہ بہت زیادہ گند ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ یہ باہر سے مٹی ریت لا کے اس کو نیچے چھپا دیتے ہیں، اور اس طرح وہ جو ہے بلند ہوتا جا رہا ہے اور سمندر پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، یہ باہر سے ریل لا کے اس کو چھپاتے ہیں، لیکن کئی جگہ پر اگر آپ دیکھیں ماڑی پور کے جو علاقہ ہے، جو ساحلی سمندر کا علاقہ ہے، اس طرف جو ہے
وہاں پر تو باقاعدہ سمندر کی ریت چرا کر بیچی جا رہی ہے. جی ہاں جی ہاں بالکل، وہیں یہیں سے چرائی جاتی ہے اور یہیں پہ ڈالی جاتی ہے، یہاں لا کے ڈالی جاتی ہے. وہاں سے اور آپ کے ہب کی سائڈ سے ریت نکالی جاتی ہے اور وہ لا کے یہاں ڈالی جاتی ہے. اور سمندر کو ایسا اب آپ دیکھیں گے کہاں سے کہاں جو ہے یہ سمندر چلا گیا ہے، اور یہ پہلے کہاں تھا، پوری آبادیاں بن گئی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کا. اچھا، اگر ہم دیگر ممالک کی بات کریں تو بہت سارے ممالک ایسے ہیں، جیسے افریقہ کے بہت سارے ممالک ہیں، جیسے آپ ترکی کو بھی لے سکتے ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ انڈیا کا ساحل جو ہے نا گوا، ٹھیک ہے. اب ان کی زیادہ تر وہ سیاحت جو ہے نا وہ سمندر پر ہوتی ہے. انہوں نے سمندر کو اتنا سجایا، اس کی ساحل کو، اور بڑا خوبصورت بنایا. یہاں پر جو ہے نا یہ کام بڑا جی نہیں ہے بالکل. اور افسوس اس بات کا ہے کہ جو اتھارٹی یعنی DHA جو اس کو ٹچ کرتی ہے، وہ ایک بڑا مالدار ادارہ ہے، اس کے پاس بڑے وسائل ہیں، اور وہ باقاعدہ یہاں کے جو رہائشی یا کمرشل مکین ہیں ان سے ٹیکس کی مد میں بہت پیسہ لیتے ہیں، اور خود بھی بڑا ہے ان کے، اور ظاہر یہ پلاٹنگ جو ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کا کیا حال ہے. حالانکہ انہوں نے پارکنگ کی فیس اور تمام پارکس کی فیس، ہر چیز پہ فیس رکھی ہوئی ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ساحل سمندر پر یہ تفریحات جو ہیں یہ فری مہیا کی جانی چاہیے لوگوں کو. لیکن فیس دینے کے باوجود جو معیار ہے نا وہ نہایت ابتر ہے. معیار نہایت ابتر ہے جی. پہلے لوگ جو ہے نا وہ سمندر کو انجوائے کرنے کے لیے کلفٹن جایا کرتے تھے. اب وہ نئی جگہ جو ہے نا وہ تلاش کر رہے ہیں جہاں پر سمندر کا پانی گندا نہ ہو. کبھی ہاکس بے کی طرف کہاں نکل گئے، کبھی کہاں نکل گئے، کبھی کوئی. تو لوگ جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا وہ پوائنٹس تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پر اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پکنک منائی جا سکتے. سر آپ کا کیا ایک میسیج ہے کہ بھی ہم اس سمندر کو کس طرح اس کو بچا سکتے ہیں، کس طرح اس سے کما سکتے ہیں، اور کس طرح کراچی کو کنکریٹ کا جو ہے نا ایک جنگل بننے سے روک سکتے ہیں؟ جی میں اس میں مختصر تو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں ٹھیک ہے ادارے اپنا کام نہیں کر رہے، جو متعلقہ ذمہ داران ہیں، لیکن ہماری انفرادی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے اس سمندر کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کام تو ہم بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم خود یہاں پر گندگی نہ پھیلائیں. اگر ہم یہاں پہ آئے ہیں اور ہم نے کوئی بھی چیز کھائی پی ہے، یا کوئی پھل فروٹ یا کوئی تھیلیاں ہیں، تو ہم اس کو اٹھا لیں اور جاتے ہوئے کہیں کچرے دان میں ڈال دیں. ہم سمندر پہ نہ پھینکیں. ہم خود انفرادی طور پر سمندر کو صاف رکھنے کے لیے جو بھی اقدامات کر سکتے ہیں وہ ہمیں ضرور کرنے چاہیے. جی اصل میں جو ہے نا بات شروع ہی یہیں سے ہوگی. معاشرہ تبھی تبدیل ہوگا کہ جب ہر شخص جو ہے وہ انفرادی طور پر اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دے گا تو معاشرہ سنور جائے گا، اور جو ہے پھر کم از کم سمندر کے اندر جو ہے نا وہ گندگی، غلاظت اور تعفن کا یہ نظام بھی ختم ہو جائے گا. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا، اور بڑی معلوماتی گفتگو تھی آپ کی. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور جو ہے نا وہ آپ اس کا فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے جو ہے نا پیج فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر اور یوٹیوب پر. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم شہزاد بٹ صاحب کے ساتھ کسی اور تاریخی مقام پر ملیں گے. اللہ حافظ.